Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہر ایمان والا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا. ایمان والے کے ساتھ لازم ہے کہ جنت میں اس کو داخلہ ضرور ملے گا. جنت جو ہے وہ جگہ ہی ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان واحد ایک ایسا نشان ہے، ایسی شان ہے، ایسا نور ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر دے گا. جنت میں داخل ہوں گے لوگ، ہوں گے ایمان والے ہی، لیکن صرف وہ لوگ ہوں گے جنت میں داخل ہونے والے ایمان والوں میں سے بھی جن کے پاس ایمان کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے. جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، اس کی تصدیق نہیں ہوگی، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، پھر اس مراحل سے گزرے گا، ان راستوں سے گزارا جائے گا جہاں اس کو قابل کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جا سکے. لیکن جنت میں وہی جائے گا جس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے لازمی. قرآن حکیم میں اس جماعت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہے، بلکہ سب سے زیادہ کیا ہے. بہت جگہ آپ کو اللہ نے اسی بات کے بارے میں، اسی جماعت کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، مثالیں فرمائی ہیں. وہ کون سی جماعت ہوگی، کیا سرٹیفکیٹ ہوگا، کیا چیز ہوگی، کیا نام ہے قرآن نے اس کو دیا ہے. یہ سوچیں ہم کون لوگ ہوں گے جنتی ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے. نمازی ہوں گے، یقیناً نمازی ہوں گے، لیکن وہ نمازی صرف جائے گا جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا. حاجی ہوں گے جنت میں جانے والے، لیکن وہی حاجی ہوں گے جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا. جنت میں ضرور جائیں گے. نماز جنت لے کے جاتی ہے، ہر عمل نیک جنت میں لے کے جائے گا ایمان والے کو، لیکن اس کے ساتھ اس کی تصدیق چاہیے کہ اور سرٹیفکیٹ چاہیے، تب وہ جنت میں جائے گا. عجیب بات ہے، دیکھیں آپ وہ کیا چیز ہے، کتنی اہم چیز ہوگی وہ آپ خود سوچ لیں. کتنی اہم چیز ہوگی. اکثر شیطان جو انسان کو راستوں سے بھٹکا دیتا ہے اور صحیح راستے پہ چلنے سے روکتا ہے. میرے دوستو، بہت ہی عظیم مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. شکر اللہ کا کہ ابھی تک تو صحت عافیت سے داخل کیا ہوا ہے ہمیں. اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ایسی عبادت دی ہے جس میں بیٹھ کے تمام چیزیں تفکر و فکر کریں ان چیزوں کو کہ وہ کیا چیز ہے ایسی بھائی جو جنت میں لے کے جائے گی. صرف وہ چیز ہے. کیا نام ہے اس کا؟ متقین. بہت ذکر ہے قرآن میں، جا بجا ذکر ہے. صرف ایک جماعت جو جنت میں جائے گی، جس کے لیے جنت بنی ہے، حوریں بنی ہیں، محلات بنے ہیں، خوشخبری ملی ہیں، اللہ کا دیدار کریں گے. وہ کون ہوں گے؟ متقین ہوں گے. ایسا نمازی جو متقی ہوگا، ایسا حاجی جو متقی ہوگا. جتنے بھی صفات آپ کریں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
ایسا روزگار روزہ رکھنے والا جو متقی ہو. تو یہ ہے جماعت جو جنت کے اندر داخل ہوگی الحمدللہ، جنت کی نعمات سے مستفید ہوگی. متقین کہا گیا ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی ہم تو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں نا، غور نہیں کرتے باتوں پہ. کتنی جگہ قرآن پڑھتے ہیں ہم آج کل، سب قرآن پہ لگے ہیں اللہ کے فضل سے. گن کے دیکھنا کتنی جگہ ذکر ہے متقین کا اور تقوی کرنے والا. بائی پاس کر جائیں اس کو، جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ متقین نہیں ہوں گے. جو متقی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ گناہ گار. متقی کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ گناہ گار. ظاہر ہے آپ گناہ کار کریں گے، ہم اچھا مال کرتے ہیں، اس کا گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، پہلے تیرے گناہوں کو صاف کیا جائے گا، اس کے بعد تجھے ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن متقی ہوگا الحمدللہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا. تقوی اسی کا نام ہے. متقی اس کا نام ہے. متقی کون ہے؟ لوگ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تقوی کا مطلب یہی ہے. مفسرین نے لکھا ہے تقوی کا مطلب یہی ہے کہ بھائی جس میں ایسا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا آپ کو روک لے. یہی ہمارا امتحان ہے. ہمارا نفس جو ہے ہمیں نافرمانی کی طرف لے کے جانے کی دعوت دیتا ہے ہر وقت. یہ تو امتحان ہے ہمارا. کوئی فرشتہ تو ہے ہی نہیں. ہم کہیں تو بڑے مجبور ہیں، کیا کرتے ہم یہ کام کر لیا، جی کیا کریں ہم یہ کام کر لیا. یہی ایک چکر ہے. کیونکہ ہمارے میں ڈر ہی نہیں ہے اس کا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک دن تم نے میرے سامنے آنا ہے اور سامنے آ کے تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے. اور کامیاب وہ ہو گیا کہ جس وقت اس کو اس کا نفس نافرمانی کی دعوت دے رہا تھا تو اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ یار میں نے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں یہ گناہ کیسے کروں، میں یہ نافرمانی کیسے کروں. یعنی اس کے اندر جب اللہ کی نافرمانی کرنے کے وقت یہ جذبہ آ جائے کہ اس خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر مزہ تو الحمدللہ پھر یہ بنتا ہے اصل ایمان والا مومن جس کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے. کام یہ تو مشکل ہے. نماز پڑھنا تو آسان ہے، آدمی پڑھ لیتے ہیں. روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے. ہر عبادت عادت بن جاتی ہے. تہجد تو آپ کہتے ہیں مشکل ہے، تھوڑے دن پڑھنا شروع کریں آپ کو عادت بن جائے گی الحمدللہ. تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے. کمال یہ ہے انسان کا سب سے بڑا کہ گناہوں سے بچے، اور بچے بھی اللہ کے خوف سے. دنیا کے خوف سے بہت بچ جاتے ہیں، پھر بھی یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے خوف سے بھی آدمی گناہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے چھوڑ جا، میری بیوی کیا کہے گی، میں لڑکی سے بات نہیں کرتا، یا فلاں کام ہوا یہ آدمی کیا کہے گا. یہ کس کا ڈر ہے؟ ہاں انسان کا ڈر ہے نا. انسان کے ڈر سے تو آدمی بچتا ہے. یہ کمال نہیں ہے گناہ سے بچنا، نہیں. سبحان اللہ. گناہ کی دعوت بھی ہے، کر بھی سکتا ہے، وسائل بھی ہیں، اور سب پورا انتظام ہے گناہ کا. اور وہ کہ نہیں یار میرا رب ناراض ہوگا، میں نہیں کرتا. اس کا نام ہے. دیکھیں بھائی ہم یہ ہے زندگی ہماری. اگر یہ زندگی ہو جائے تو الحمدللہ دوبارے نہیں آتے. بھائی کیسے بنے یہ زندگی، اب یہ سوچنا ہے. اللہ ہی کرم کر دے، اپنا فضل کرے. چاہتے ہیں بھائی بننا، متقی بننا یا نہیں بننا؟ تو اللہ نے قرآن نے کہا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہتے گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دوں گا، وہ ایام دوں گا، وہ عبادت دوں گا جو ہر عبادت سے مختلف ہوگی. سبحان اللہ. ہر عبادت سے مختلف ہوگی عبادت.
عجیب عبادت دوں گا. اس عبادت کی خاصیت یہ ہوگی کہ سال بھر تم عبادت میں بھی کرتے رہو گے، نماز بھی پڑھتے رہو گے، ساتھ میں نافرمانی بھی کرتے رہو گے، گناہ بھی کرتے رہو گے، لیکن میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں پیار کرتا ہوں صرف ایک وجہ سے، تمہاری کوتاہیوں کو دیکھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، سب مجھے پتہ ہے کہ تم کرتے تھے حرکتیں عبادات کے ساتھ بھی، نہ عبادت کی بات کے بغیر بھی، لیکن میں دیکھتا رہا پھر بھی، کیونکہ تم ایمان والے ہو، مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، چاہے کسی درجے کا ایمان ہے، تو میں نے تمہارے ایک انتظام کیا ہے، ایک ایسا مہینہ دیا ہے، اگر اس مہینے کے اندر تم نے اس عبادت کو صحیح طریقے سے کر لیا، لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ آ جائے گا. کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے بھائی. اب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کی جنت ہے سب کچھ اس کا ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ روزہ جو ہے انسان کو کتنا بڑا انعام دیتا ہے اور کیا بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے. متقی کی تعریف سمجھے میں کیا کہا؟ نہیں سمجھے. کیا کہ اللہ کے خوف سے ڈر کے یا نہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. بڑی سمپل سی بتائیے ہے تو بہت سی ڈیفینیشن ہے، بہت میں نے آپ کو ایک بند کر دیا سمندر کو کوزے کے اندر کہ آپ دیکھنا چاہیں نا یار میں متقی ہوں، متقی ہوں سینگ نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ کوئی کتب ہوگا متقی، وہ غوث ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا. ہر ادنا سے ادنا مسلمان متقی ہے جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. روزہ کیسے بناتے دیکھ رکھتے بھی عبادت ہی ایسی دی ہے تمہیں روزے کی کہ تمہیں متقی بنائے گا، اور تمہیں اس انداز سے سبحان اللہ. اور اس کا نام میں نے یہ دیا ہے، ابھی تو روزے کے نام یہ ہے، ہر روز جنت ملتی ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے. اب جنت اور اس کو سجانا یہ بھی کچھ چیز ہے. ایک بہت خوبصورت ہو، اس کو خوبصورتی کی مزید کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کے لیے؟ لوگ کرتے ہیں نا، مرد عورتیں سب ایسے ہی کرتے ہیں. تو جو حسین ہے اس کو تو حسن اور عطا. جنت سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہوگی مجھے پتا ہے کہ جس کی کوئی مثال مثل نہیں ملتی ہے ہمارے سامنے دنیا میں. اللہ کہتا ہے میں روزداروں کے لیے ہر روز اس جنت کو سجاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تجھے معلوم ہے کہ اس جنت کے اندر وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے نا کھانے پینے کا، نہیں، لعلکم تتقون، جس نے تقوی کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے. ایسا روزہ نہیں کہ روزہ بھی ہے، گانے بھی ہیں، بجانے بھی ہیں، داڑھی بھی کٹ رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے اور بدمعاشی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، حرام کا پتہ نہیں، حلال کا نہیں پتہ نہیں، بس روزہ ہے جی، اور پوری خوش ہو رہے ہیں جی ہم تو جنتی ہیں. بھائی اسلام جو ہے بڑا سیدھا سادہ اسٹیٹ مذہب ہے. ایسا نہیں ہے. یہی تو تھی جو پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے اپنے خواہشات کے مطابق اپنے مذہب کو ڈال دیا تھا. یہ کہاں سے آگئی کرسمس شرمس سب چیزیں، یہ توہمات کہاں سے آگئی؟ یہ چیزیں کہاں سے بن گئی؟ جیسے اس مذہب کے اندر بھی آ گئی نا، ہزاروں چیزیں آ گئی ہیں ہماری، کتنی رسومات آ گئی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مذہب تو ایک اتنا سے رہ گیا، باقی ساری رسومات ہیں، ساری رسومات آ گئی ہیں. یہ کر لو جی، فلاں کر لو بخشے گئے، یہ کر لو بخشے گئے، وہ کر لو یہ ساری رسومات یہی پچھلی قومیں کرتی تھیں یہ کام. یہ ہم نے پچھلی قوموں سے یہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے روزہ شروع ہوا ہے اور اس امت تک پہنچا ہے روزہ. یہ ایک واحد چیز ہے جو جنت میں لے کے جائے گی آپ کو. چاہے کسی بھی نبی کا امتی ہو، اس کے لیے تقویٰ شرط ہے پہلے کہ اللہ کی نافرمان آدمی کبھی نہیں جا سکتا. کیا کسی کا بھی وہ امتی ہو، عیسیٰ کا ہو، موسیٰ کا ہو علیہ السلام، کسی کا بھی امتی ہو. تو یہی چیز چلتے چلتے کہاں آئی؟ اس امت کے اندر آئی. ٹھیک ہے تم بہت بڑی قوم ہو، بہت بڑی امت ہو، لیکن شرط میری وہی ہے جو آدم السلام سے چلی اب تک وہی چل رہی ہے. اگر متقی ہوئے، تقویٰ ہوا، تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے. لیکن اس امت پہ فضل یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے ہمیں رمضان دیا گیا ہے پہلی امتوں کو ایسا نہیں ملا. میری بات میں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ معمولی چیز ہے رمضان.
تبھی کہا تھا ایک حدیث کے اندر کہ جس نے اس تقوی کے ساتھ رمضان گزار لیا تو اس کا نام صرف یہی رمضان سلامت نہیں ہوا، یعنی جنت کا پیغام لے کے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آنے والا سال پورا اس کا سلامتی والا ہوگا. یعنی کتنی بڑی گارنٹی رب دے رہا ہے کہ تجھے پورا سال جو ہے الحمدللہ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر رمضان آ جاتا ہے، پھر جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کو ضائع نہ کرنا. رمضان کو ضائع کیسے ہوتا ہے؟ سمجھنے نہیں بات، کیسے ضائع ہوتا ہے رمضان؟ جس میں تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ کیا چیز ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کے بچنے کا خوف نہیں ہوتا. ہم کیا ہوتے ہیں، رمضان آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس مسلح بچھا دیے، نمازیں. بھائی دیکھیں، نمازیں تو ہم پورا سال پڑھتے نہیں پڑھتے. قرآن کی تلاوت تو سارا سال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تہجد تو سارا سال پڑھتے ہیں، اشراق سارا سال پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر سارا سال کرتے ہیں، سب پورا کرتے ہیں. تو اس کیا خاص بات ہے؟ رمضان اس لیے آیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، صحیح طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو بات. جی میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، جی میں نے فلاں نفل کر لیا کیوں رمضان آ گیا. ارے بھائی یہ نہیں بولو سبحان اللہ، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی غیبت نہیں کروں گا، کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، کبھی دل کے اندر حسد نہیں رکھوں گا، کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھوں گا، کسی کے حق تلفی نہیں کروں گا، ماں کے حقوق کو دوں گا، بیوی کے حقوق کو دوں گا، بچے کے حقوق کو دوں گا، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھوں گا، اخلاق کو بلند کروں گا. اس کا نام ہے رمضان. سبحان اللہ. جس نے ایسا رمضان گزار لیا اس کے بارے میں خوشی ہے کہ یہ ہے رمضان گزارنے والا شخص، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ آئندہ سال میں بھی مر گیا پورا تو یہ جنتی ہے. کیونکہ اس طرح رمضان گزارنے والے کا ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے؟ متقی. لعلکم تتقون. اب ایک سمجھاؤں بات آپ کو کہ آپ کہیں کیسے رمضان، یہ بات بالکل رمضان متقی بناتا ہے. متقی پھر تعریف سنا رہا ہوں آپ کو. کیا؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. یا میں نہیں کرتا اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ چار آدمی دیکھ رہے ہیں تنا کہ کسی آدمی ڈر کے دیکھ رہا ہے یہاں سگریٹ پیوں تو لوگوں دیکھ رہے ہیں چلو یہاں کونے پی لیتا ہوں. نہیں بلکہ کیا ہے کہ کونا ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، کہیں ہو، خوف اللہ کا ہو کہ نہیں کرنا. بات سمجھائے؟ اب کس طرح بناتے ہیں رمضان؟ اب ہم سب نے روزہ رکھا ہے، چھوٹے بچوں نے رکھے ہوں گے. زور لگا لیں، بچہ اکیلا ہوگا بیٹھا ہوا، اکیلا بیٹھا ہوگا بچہ، لیکن اس نے ٹافی نہیں کھانی، اس نے سویٹ نہیں کھانی کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ پانی نہیں پیے گا. گناہ سے گناہ گار انسان بھی دیکھیں نا ہے ایمان والا، اس نے روزہ رکھ لیا، نہ کبھی نمازی تھا نہ کچھ تھا، زور لگا لیں اکیلا بیٹھا ہوگا، کچھ حالت ہو نہ یار نا میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، میں روزہ نہیں کھولتا، اپنا روزہ نہیں توڑتا. ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی صفت جو پیدا کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے روزہ؟ کہ اللہ کا خوف وہ پیدا کر رہا ہے کہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا. اس لیے قرآن اس روزے کو کہا ہے کہ کیا بناتا ہے؟ متقی بنا دیتا ہے انسان کو. اب وہ کیسے ہے کہ جب انسان الحمدللہ یہ سوچ کے کہ اس انداز سے سارے رمضان گزارنا شروع کر دیتا ہے اپنا کہ آج رمضان آ گیا، عبادتوں کی طرف نہ بھاگیں، نہیں کریں الحمدللہ، اس میں کوئی ثواب زیادہ رکھیں نا، لیکن وہ بھی اسی کو ملے گا. یاد رکھیں اس سارا رمضان کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جس نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے. گانے بجانے والوں کو نہیں ملے گا، بے حیائی کرنے والوں کو نہیں ملے گا، گناہ کرنے والوں کو نہیں ملے گا. نہ تو وہ آلریڈی گناہ کر رہے ہیں، متقی کیا بنا؟ ان کو ملے گا جو احتیاط کرتے ہیں. جیسے میرا جیسے گناہ گار ہے، لو بھائی رمضان آ گیا، میں تو اب ماشاءاللہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، اور وہ اس نے کوشش کرنا شروع کر دی اس روزے کے روزہ رکھ کے کہ نہیں یار سوال ہی پیدا ہوتا رمضان میں اپنا روزہ خراب کرنا ہے. جس نے اس احتیاط سے گزاریا تو اس میں ایک صفت یہ پیدا ہو جائے گی کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ تقویٰ اس میں آ جائے گا. میرے بھائی ذکر ہم نے کرنا ہے تو بڑا اچھا ٹاپک، میں آپ کو کافی اور ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں، مختصر بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو.
کہ اس رمضان کو ضائع نہ کریں. اب رمضان کے مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا آپ کا کہ سارے جنتی وہی جائے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا یہ ہمیں رمضان میں پوری پریکٹس دے رہا ہے. تو کوئی روزہ ایسا نہ رکھیں جس میں گناہ شامل ہو. فوراً کہیں کہ یہ بات ہے ہی نہیں. خوف اندر لیں اپنے, وہ ڈر پیدا ہو جائے بالکل اس طرح کہ میں اللہ میرا جا کے دیکھ رہا ہے اور میں تو یہ گناہ نہیں کر سکتا. گناہوں سے بچ جائے انسان رمضان میں. عبادت تو ہوتی ہی رہتی, سارا سال آ رہا ہے الحمدللہ آج عمرے کے لیے بھاگتے ہیں ٹکٹ لے کے عمرے کے لیے, ادھر بھاگ رہا ہے عمرے پہ جا رہے ہیں. بھائی ایک وعدہ کر لو, ہر جگہ حج عمر مقبول ہو جائے گا آپ کا الحمدللہ, کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا سیکھ جاؤ. ضرور کریں, عمرے کریں, حج کریں, اعتکاف کریں, جو کچھ کریں, لیکن اس طرح کریں کہ جس کا کوئی فائدہ ہو, جس سے کچھ آپ حاصل کر سکیں. تو ہمیں شیطان نے کیا چکر دیا ہے؟ رمضان اگر چلو ابھی عبادتوں میں لگا دو, تو یہ کرنا فلاں کرنا. ہر طرف سے آپ یہ سن رہے ہوں گے, یہ سنے یہ نہیں سن رہے رمضان آتے, لیکن یہ فقیر کچھ اور بات سنا رہا ہے. فقیر کی بات کچھ اور ہے, دل میں آئی میں نے آپ کو بتا دی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, میں سب سے بڑا ضرورت مند ہوں. اور جو حضرات سن رہے ہیں یہاں پر بھی, جہاں دنیا میں سن رہے ہیں, کہ مفہوم سمجھیں رمضان کا. اگر رمضان حاصل کرنا ہے تو گارنٹی آ رہی ہے اگلے سال کی بھی کہ تم ایک سال تک جنتی ہی رہو گے. سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا مطلب نہیں کیا سلامتی نہیں, سلامتی کا مطلب ہے کہ تو سلامت ہو گیا, اب بچ گیا کس چیز سے؟ جہنم سے. اب تو پورا سال جنت کا ہے, آنکھ بند کر تو جنت میں پہنچ گیا. ایک سال ایک مہینہ آپ اس طرح گزار رہے ہیں, میں اس طرح گزار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا حسرنا وجننا خطانا ودنا. اللہم ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما تعلم انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة وجاتا من النار. لا اله الا الله, نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين نبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.